बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, चंद रोज़ कबल ही मुझे अपने मोबाइल में एक मैसेज मौसूल हुआ। मैसेज करने वाले शख्स ने इस मैसेज में गुनाहों के असरात यानी कि जो बद के हवाले से कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करने की इस्तात की। वो चाहता था कि गुनाहों के इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात हो रहे हैं और इन नताइज और इनसे तौबा करने के हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात से आगाही की जाए। चुनांचा मैं इस मौजू पर अपनी कुछ गुजारिशात आपको नज़रकारीन की करनी चाहती हूँ। अगर कोई शख्स इसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो इसको जुर्म की संगीनी के लिहाज से सज़ा का सामना करना पड़ता है। ये सज़ा बिसा औकात चंद माह की कैद से लेकर उम्र कैद और सज़ाए मौत तक भी हो सकती है। दुनिया में बसा औकात ऐसे मनाजिर भी हमें देखने को मिलते हैं इनके साहिब सरमाया, साहिब असर, साहिब ताकत शख्स कानून की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जुर्म के इर्तिकाब के बावजूद ज़िंदगी की सहूलियात से बहरावर होते रहते हैं। और जराइम के बुरे नताइज की तरह इंसान के गुनाहों के नताइज भी इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। इंसान के गुनाह इसके जहन्नुम के घड़े तक पहुँचा देते हैं और बाज़ गुनाह अपने नताइज के लिहाज से इतने मुहलिक होते हैं कि इनके इर्तिकाब से इंसान हमेशा हमेशा जहन्नुम की आग में जलता रहेगा। गुनाहों की आखिरी नताइज के साथ साथ दुनिया में भी इनके इंतहाई मनफी नताइज निकलते हैं। सूरह शुरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने गुनाहों की मादी और दुनियावी नुकसानात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे इन अमाल की वजह से है और वो तुम्हारे हाथों ने कमाए हैं। चुनाचा इंसान के गुनाहों की वजह से इंसान को मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों और गमों का सामना करना पड़ता है। जब अक़वाम इज्तिमाई हैसियत से गुनाहगार यानी कि गुनाहों का इर्तिकाब करती हैं तो फिर बहरो बर तक में इनके बुरे असरात पड़ते होते हैं। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वाज़ेह फरमा देते हुए सूरह रूम की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया, खुश्की और समंदर में फसाद बर्पा हो गया लोगों को अपने हाथों की कमाई की वजह से, ताकि अल्लाह ताला इन लोगों को इनके किए और बास कामों का मज़ा चखाए, शायद कि वो पलट आएं। अल्लाह ताला ने सूरह नहल और सूरह सबा में भी कौम सबा का जिक्र किया है। कौम सबा को अल्लाह ताला ने अमन और रिज़्क़ की दो अजीम नेमतों से नवाजा था, मगर इन लोगों ने अल्लाह की नेमतों को पाने के बाद शुक्रगुजारी का रवैया अपनाने के बजाय नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने कौम सबा के कुफरान नेमत पर इनसे रिज़्क़ और अमन की नेमत छीन ली और इन पर खौफ और भूख जैसे अजाब मुसल्लत कर दिए। जराइम का इर्तिकाब करने वाले बाज़ लोग तो कई मरतबा माल ताल्लुकात असर रसूख की बदौलत कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत और किबरियाई के मुकाबले में ना तो फ़िरौन की रऊनियत चल सकी, ना कारून का माल किसी काम आ सकता है, ना हामान का मनसब और इसको इंजाम बस से बचा सका, ना शदाद की जागीर इसको अल्लाह की पकड़ से बचा सकी और ना ही अबू लहब की ख़ानदानी वजाहत इसको किसी काम आ सकती है। अल्लाह की खुशनुदी के हसूल के लिए अल्लाह की बारगाह में आकर नदामत के आंसू गिराना या तौबा इस्तग़फ़ार का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तौबा जो है वो अल्लाह की तरफ पलटने और इस्तग़फ़ार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने का नाम है। यानी कि तौबा जो है अल्लाह की तरफ पलटने और इस्तग़फ़ार जो है वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने का नाम है। सच्ची तौबा के हसूल के लिए इंसान को मदद 3 काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, अपने गुनाहों पर दिल की गहराइयों से नादिम होना, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करना, और नंबर 3, आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा करना। गुनाह का ताल्लुक अगर किसी इंसान की हक तलफी से हो तो साहिब हक का हक पलटना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप का किसी इंसान को अगर आप हक तलफी करते हैं तो आपको चाहिए कि वो उसका आप हक ज़रूर अदा करें। जब इंसान तौबा की शर्त पूरी करते हुए तौबा तलब करता है तो गुनाह ख्वाह कितने ही संगीन क्यों ना हो, परवरदिगार आलम इंसान की खुताओं को माफ़ फरमा देते हैं।
سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے شرک، قتل اور زنا جیسے سنگین اور کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے اور انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے رحمت باری سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہلاکت خیز گناہوں کے ارتکاب کے بعد بھی توبہ کی گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی معبود نہیں پکارتے، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، وہ زنا نہیں کرتے، جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو، برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہر وقت مغفرت طلب کرتے رہنا بھی توبہ کی طرح انتہائی مفید عمل ہے اور اللہ کی رحمتوں کا حصول کا ذریعہ ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور استغفار صرف اخروی بلائیوں کو سمیٹنے کا باعث نہیں بنتا بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ نوح میں استغفار کے نتائج میں باران رحمت کا نزول، اولاد نرینہ کا حصول، نہروں اور باغات کی فراہمانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پروردگار عالم نے استغفار کے نتیجے میں قوموں کی طاقت میں اضافہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی سابق اقوام کے لوگوں کو توبہ کو قبول ہونے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ایک عورت بدکاری سے حاملہ ہونے کے بعد توبہ کی طلبگار ہوئی۔ اس نے خود کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کے لیے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش تک حد کو موقف فرمایا اور بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ٹھوس غذا کھانے تک حد کو مؤخر کیا۔ جب اس عورت کا بچہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو گیا تو اس عورت پر رجم کی حد کو قائم کیا گیا۔ حد قائم کرنے کے دوران خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر پڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے عورت کے بارے میں خفگی کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہنیہ کی بدکار عورت پر اس کے مطالبے پر حد قائم کی۔ جب حد قائم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عورت کا جنازہ پڑھایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بدکاری کرنے والی عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر اس کو مدینے کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ حدیث پاک میں روایت میں مذکور ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ہمیں چاہیے توبہ استغفار کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکیں، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر گناہ کے بعد استغفار کیا گویا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ 70 مرتبہ توبہ کے بعد بھی گناہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قادر مطلق کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں بھی کرو، ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھی بھر جائیں، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ لکھنے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، 3 گھڑی کچھ دیر انتظار کرتا ہے کہ اگر اس نے اس 3 سات کے وقفے کے کسی حصے میں اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر لی تو وہ جو فرشتہ لکھنے والا ہے وہ اس کا گناہ نہیں لکھتا، کیونکہ اس نے فوراً
استغفار طلب کر لی یا توبہ کر لی، قیامت کے دن اس کو اس کے گناہ پر وقف نہیں کرے گا، نہ اس پر عذاب دیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین، میرا رب العالمین ابن آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کی اولاد، بے شک تم جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے سامنے لائے گا، پھر تو میرے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ تو نے کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا، میں بھی زمین بھر مغفرت تیرے لیے ضرور لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے اور پھر وضو کر کے 2-4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث تھی۔ کسی کے گناہوں کا سرزد ہونے پر نہایت خلوص دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑ دینے اور نہ کرنے کا عزم لے کر لیں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں صدقے دل سے۔ یعنی کہ اگر ہم دھیان کے ساتھ اپنے حبیب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مغفرت پیش کریں تو اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو دوستو، استغفار کی اس قدر اہمیت ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل حل کروانے ہیں تو آپ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ اور استغفار کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے کہ آپ جتنا استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے اور آپ کی جو منتیں مرادیں ہیں وہ بھی پوری فرما دیں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے کر دیجیے گا۔